جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر اور عبد الماجد جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور سیگمنٹ آف ساز و آواز کے ساتھ. خوش آمدید. اور صاحب آج کے پروگرام میں ایک اور خوبصورت ملاقات. مجھے یقین ہے بہت سے لوگ جن کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے وہ شاید ہمارے اس مہمان کو تھوڑا بہت جانتے بھی ہوں، اور اگر آپ کا تعلق مسیساگا سے ہے تو ایک مہمان ایسے ہیں کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ان کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے کیونکہ زندگی ہے، زندہ ہیں تو ہنسنا بھی ہے، روتے بھی ہیں، بیمار بھی ضرور ہوتے ہیں. تو دوسرے مہمان سے تو کہیں نہ کہیں اگر آپ مساگا میں رہتے ہیں تو آپ کا سابقہ پڑا ضرور ہوگا. اوے فرام دا ٹاپک، میں آپ کو ابھی نوٹ کر رہا ہوں، مگر پہلے میں نے کبھی شاید نوٹ نہ کیا ہو، مگر آپ بیٹھ کے ہمیشہ اپنے میں نے تو دو لوگ نا ٹرین میں سفر کر رہے تھے. تو نارملی جب آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو آپ کے برابر میں چاہے اسٹرینجر بیٹھے ہوئے تو گفتگو شروع ہوتی ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، کہاں سے ہیں آپ، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ بات کرنے کی کئی دفعہ کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاں اور وہ شخص نا ایسے ہی کرتا چلا جا رہا تھا. تو یہ شخص آ کیا کہنے لگا کہ یار آپ کو صرف یہی آتا ہے کرنا؟ تو کہنے لگا نہیں، یہ بھی آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کا میرا چلے آپ مجھے ایسے کر کے دکھائیں. کوئی کام کا کام نہیں کرنا آتا؟ نہیں، مطلب کام کے کام آتے، یہ کوئی کام کا کام نہیں ہے. ایسے اس کی پریکٹس کریں گے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. زندگی میں ہر کام کرنے کے لیے پریکٹس ضرور ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فارغ بیٹھ نہیں سکتے. مطلب سم ٹائم آئی ڈونٹ فیل گڈ ان دا مڈل آف نائٹ بھی اگر میں اٹھ جاؤں تو میرا ہوتا ہے اچھا میں فٹافٹ بستر سے اٹھ کے کچھ کروں، پھر اور کچھ نہیں تو چائے بنا کے پی کے پھر جا کے دوبارہ بستر پہ لیٹے اور پھر سو گئے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام کے لیے دی ہے، اور آپ رج کے کم از کم تو 6 گھنٹے رج کے سوئیں، اور یہ اپنا 8 گھنٹے ضرور سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس کے متعلق. مگر آپ اگر مڈل آف دا نائٹ اٹھ کے کہتی ہیں میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے آپ کرتی ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. فور لاسٹ ایٹ لیسٹ 13 years. یس. تو اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ یار مطلب یا تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ڈاکٹر کو چینج کر دیں. ایکلیس کی بات آج کل میرے گھر میں بھی ہوتی ہے. ایکلیس ہیلز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. یہ ٹروجن وار میں بھی شامل ہوا تھا جو ٹرکی اور گریکس کے درمیان تھی. بہرحال کہانیوں میں اس کا ذکر ہے. تو اکلیس جو تھا نا واز ہیز اے ویری اسٹرانگ باڈی. اس کی صرف ہیلز جو تھی نا وہ ویک ہیلز تھیں. تو آج بھی اکلیس ہیلز کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اکلیس کی ماں نے اس کو ایک نصیحت کی، کائنڈ آف لیزی بم کائنڈ آف. ٹروجن وار میں جب یہ لوگوں کو لے کر کے جا رہے تھے تو اس کی ماں نے اس کو، اینڈ ہی واز ریلکٹنٹ کہ میں نے نہیں جانا، کچھ کرنے کا قائل نہیں تھا. تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ تمہیں زندگی ایک ملی ہے، یا تو تم اس زندگی کو مزہ کر لو اور اس کے بعد مر جاؤ، دیٹس اٹ. ایک نارمل زندگی جیو زندگی، اور جب مر جاؤ گے دیٹس اٹ. یا پھر یہ کہ تم کچھ ایسا کر دو کہ جب تم مر بھی جاؤ تو تمہارا نام ہمیشہ رہے. کچھ کرنے کی جستجو، اور اللہ کرے اچھا کرنے کی جستجو. میری تو بلکہ خواہش ہے، میرے میں ہے، خدا کرے وہ اچھا کرنے کی جستجو آپ میں بھی ہو، اللہ کرے وہ آپ میں بھی ہو. آمین آمین. ملاقات کرواتی ہوں آپ کی، جن سے میں ملاقات کروانے جا رہی ہوں نا، ویری نون پرسن. پہلے میں خاتون سے ملاقات، لیڈیز فرسٹ، آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہاں پہ رہتے ہوئے بعض اوقات جابس کی اسٹریس ہوتی ہے، بعض اوقات ویمن رائٹس بہت زیادہ وہ بھی ایک جگہ پہ پرابلمٹک ہو جایا کرتے ہوتے ہیں. نہیں، آئی ڈونٹ مین دیٹ، آئی مین دوسروں کے لیے پرابلمٹک ہو جایا کرتے ہوتے ہیں، یا پھر پیسے کی کمی ہے، یا پھر دوستوں کا اچھی ہے، مختلف چیزیں. تو ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، فیملی پرابلمز ہو جاتی ہیں، بچے کہاں نہیں مانتے، بعض اوقات ہم چیزیں ہاتھ سے باہر نکل جایا کرتی ہیں. وکٹم سروسز آف پیل کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مگر مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ جو سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں
یقیناً آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہوں گے. ویری سوشل وومن. روحینہ گیلانی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. روحینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا عرصہ سے تعلق آپ کے ساتھ, مظفر کے زمانے سے بھی آپ کے انٹرویو ریڈیو پہ چلا کرتے ہوتے تھے. The only thing what we used to talk about was rights, women rights. اور مجھے مظفر کے ایک لفظ یاد ہے, میرے ہسبینڈ نا تو جب روحینہ پروگرام کر کے جایا کرتی تھی تو مظفر نا میرا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھینک یو عارفہ, تھینک یو. پانی کا بھی مطلب خواہ تو کہتے تھے وہ روحینہ نے کہا تھا نا تھینک یو ضرور کہا کریں. ہاں میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ آپ اپریشیٹ ضرور کریں کسی کے بھی کام کا. اچھا, اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہم عورتیں جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, صبح اٹھی ناشتہ بنایا کھانا بنایا, میں تو سارا دن باہر سے کام کر کے آیا ہوں. لیکن اگر یہ کئی دفعہ موویز بھی بنی ہیں کہ اگر یہ رول ریورس ہو جائے تو کتنی اسٹریسفل جاب ہے. آدمی تو سر پہ بال. آپ رینا جی ایک منٹ یہاں پہ میں آپ کو اسٹاپ کروں گا 2 سیکنڈ کے لیے. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایک آدمی گھر آ کے اپنی بیگم کو تھینک یو کرے کہ بھائی تھینک یو آپ نے بڑا اچھا, یہ ریورس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہ جو خاتون ہیں گھر کی, وہ آدمی جو تھک ہار کے آیا ہے باہر, وہ اس کے ساتھ اس کا بھی تھینک یو کرے. اور اگر اس آدمی ڈونٹ بی ریسسٹ, وہ کہہ رہی ہے دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. خاص طور سے اگر وہ آدمی کا باس جو ہے وہ خاتون ہو آپ کی سچویشن, تو اس کا جو ہے اس کا تو ڈبل ٹرپل شکریہ ادا کرنا چاہیے بھائی کہ آپ پہلے تو اس کے آ کے ہاتھ پاؤں دیکھنے چاہیے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں سلامت کے بعد یہ دیکھ لیں کہ بھئی آپ ذہنی طور پہ نارمل, مطلب گھر پہنچ گئے آپ, یہی بہت بڑی بات ہے. نہیں بالکل, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ صرف ایک سائڈ سے ریلیشن شپ بنتا ہے. ریلیشن شپ ہمیشہ 2 طرف سے بنتا ہے, دونوں طرف کی ہوتی ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ ایک, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ آدمی نہیں امپورٹنٹ یا وہ نہیں ہے. میں صرف ڈیوٹیز جو کہ ڈسٹریبیوٹ کی ہوتی ہیں ان کی اکنالجمنٹ کی بات کر رہی ہوں. مگر آپ جو میسج دیتی ہیں نا, جی, اور میرا اور آپ کا بھی تعلق ماشاءاللہ سے برسوں سے ریڈیو سے ہم نے بڑے انٹرویوز کیے, تو اب وہ جو آپ جو میسج دیتی ہیں تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو وہ ایک ون سائیڈڈ لے لیتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کون سی خواتین ہیں وہ, مگر جو خواتین ہیں وہ ون سائیڈڈ لے لیتی ہیں, تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے نا. نہیں بالکل, وہ جب ہم ایک دفعہ ریڈیو پروگرام کر رہے تھے, میں شاید آپ کو یاد ہو عارفہ, کہ ہم لوگ اسی پہ بات کر رہے تھے, اپریشیٹ کریں, اکنالج کریں کہ جو اس نے سارا دن کام کیا ہے, بچوں کو سنبھالا ہے, گھر صاف کیا ہے, لانڈری کیا ہے, یا جو بھی چھوٹی چیزیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے اٹس ڈفرینٹ, عورت آدمی کا ریلیشن شپ اگر آپ کسی کو ڈیٹ کریں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو آدمی ایک, تو کسی نے کال کیا, کالر نے, اور انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ روز ایک آدمی بس سے اترتا تھا, ایک پھول خریدتا تھا, سامنے ہی پھولوں کی دکان تھی, اور لے کے جاتا تھا ایوری ڈے. تو ایک 3-4 مہینے 6 مہینے یہ روٹین رہا, اور ایک دن اس نے کیا کیا کہ نہیں پھول خریدا, تو پھول والے نے پیچھے سے آواز دی کہ کیا ہوا. اس نے کہا پچھلے ہفتے میری شادی ہوگی, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک اور بھی ایک آدمی تھا, وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ بھائی بڑا میں کام کرتا ہوں, میری بیوی ہاؤس وائف ہے, یو نو شی از اے ہاؤس وائف. جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا میں کام کرتا ہوں, آپ کی بیوی کیا کرتی, شی از جسٹ ہاؤس وائف. اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک دن میرے جیسا کوئی اس کو ٹکر گیا, میں نے کہا آپ کی بیوی ہاؤس وائف ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ صبح ناشتہ کون بناتا ہے. کہتا جی میں نے دراصل کام پہ جانا ہوتا ہے نا, تو میری بیوی ناشتہ بناتی ہے. اچھا 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 اچھا, آپ کے کپڑے, آپ جاب پہ جاتے ہیں, آپ تو ورکنگ ہیں, تو آپ کو صبح صبح کپڑے کون دیتا ہے. میری بیوی استری کرتی ہے. اچھا, بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے. میں تو کام کرتا ہوں نا, میری بیوی بچوں کو اسکول چھوڑ دیتی ہے. اچھا, بچوں کے لیے لنچ کون بناتا ہے. کیونکہ میں کام کرتا ہوں نا, تو میری بیوی بچوں کے لیے لنچ بناتی ہے. اچھا, بچوں کو اسکول سے کون لے کے آتا ہے. میں تو جس وقت کام پہ ہوتا ہوں نا, تو میری بیوی بچوں کو لے کے آتی ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, تو کھانا دوپہر کا کون بناتا ہے. بچوں نے جب آنا ہوتا ہے, کیونکہ میں کام پہ ہوتا ہوں تو میری بیوی بناتی ہے. اچھا جی, گھر کو کون صاف کرتا ہے. کیونکہ میں کام پہ ہوتا ہوں تو میری بیوی گھر بھی صاف کر لیتی ہے, کیونکہ وہ فارغ ہوتی ہے, اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا اچھا اچھا, شام کا کھانا کون بناتا ہے.
میں تھکا ہوا گھر جاتا ہوں تو کام کی ٹینشن بہت ہوتی ہے, تو میری بیوی شام کا کھانا بناتی ہے. اچھا, صبح بستر کون صاف کرتا ہے؟ کیونکہ مجھے جلدی ہوتی ہے کام پہ جانے کی, تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک صرف کام پہ جانا ہے, اس کے بعد آپ جتنی اور گھر کی ضروری چیزیں ہیں وہ سب بیوی کرتی ہے. تو عورت مجھے انٹرویو لینے والی تھی یا والا تھا, روہینہ وکٹم سروسز آف پیل کی بات کرتے ہیں. میں بلکہ جب آپ سے انٹرویو کر رہی تھی تو میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی, یو ہیو بیوٹیفل آئیز. شکریہ. اور ابھی تو کسی کو بیوٹیفل آئیز کہتے پہ بھی ڈر لگتا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو بیوٹی پیجنٹس تھی نا, تو اس کو کہیں کہہ دیا کہ یو لک بیوٹیفل, تو وہ جی وہ بھی ہراسمنٹ میں شامل ہو گیا. مائی گاڈ. اگر آپ روہینہ جی کی اگر آنکھوں کی تعریف کر رہی ہیں تو آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں کی تعریف کر دوں. ڈاکٹر صاحب بیوٹیفل آئیز, گلاسز لگا. مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیے کتنی زندگی بدل گئی. روہینہ وکٹم سروسز آف پیل, تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے. واٹ از وکٹم سروسز آف پیل؟ سو وی آر نان فار پروفٹ آرگنائزیشن. ہم پیل ریجنل پولیس کے ساتھ کام کرتے ہیں, بٹ وی آر ناٹ پارٹ آف پولیس, یا ہم کسی کو رپورٹ نہیں کرتے. جو بھی ہم سے But you have the badge, پولیس کا بیج. کیونکہ ہم لوگ پولیس بلڈنگ میں ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ, لیکن اٹس اے ویری گڈ پارٹنرشپ. یہ دونوں بوتھ ویز میں کام کرتی ہے. ہمیں بھی ریفرلس ملتے ہیں, یعنی ہمیں ان وکٹمس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے جنہیں ہماری ضرورت ہے, اور ہم وکٹم کے رائٹس کے لیے پولیس کے ساتھ فائٹ کر, یعنی ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں. جہاں وکٹم کے رائٹس کے لیے پولیس سے فائٹ کرتے ہیں. فائٹ نہیں کہوں گی میں, ایڈوکیسی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے پولیس کے ساتھ کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا بات نہیں سنی گئی, تو چونکہ ہم ورک ویری کلوزلی پولیس کے ساتھ, تو ہمارا اچھا ریپورٹ ہے ان کے ساتھ یا لنکس کا پتہ ہے, تو ہم لوگ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے لیے کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. مینس ان کے آگے ان کے لیے بات کر سکتے ہیں جی. اور اگر کہیں ممکن ہوتا ہے, اور بلکہ کئی دفعہ سکسیس سٹوریز بھی ہیں کہ انہوں نے ری اوپن کی ہیں وہ چیزیں, اور جہاں پہلے چارجز لے نہیں ہوئے, اگر کسی کے خلاف کمپلین تھی یا نہیں صحیح طریقے سے سنا گیا, تو انہوں نے اسے کنسیڈر کیا. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں طریقے سے ورک کرتا ہے, کہ وکٹمس کے لیے بھی, اور ہمیں, کیونکہ بعض دفعہ جیسے پولیس کو تو آپ کال کر لیتے ہیں 911 کو, لیکن ضروری نہیں ہے ایٹ دا ٹائم آف کرائسس آف کاؤنسلنگ ایجنسیز کو بھی کال کریں, کیونکہ آپ اس وقت اتنے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی طرح. لیکن جب پولیس ہمیں کہتی ہے کہ آپ اس وکٹم کو کال کریں کیونکہ اس کو ضرورت ہے, جیسے وکٹمس مینس وکٹمس آف اینی کرائمز اینڈ ٹریجڈی. اٹ کین بی ڈومیسٹک وائلنس, اٹ کین بی ایکسیڈنٹل ڈیتھ, اٹ کین بی سڈن ڈیتھ, اور رابری, اور جیسے ایکسیڈنٹس میں اچانک ینگ ڈیتھس ہو جاتی ہیں, تو ان فیملیز کو ایموشنل سپورٹ کے لیے جو سروائیورز ہوتے ہیں. تو آپ اپنی کمیونٹی میں جاتی ہیں ان کو؟ ناٹ اونلی کمیونٹی, اٹس پیل ریجن. Exactly, you go everywhere, but still, if you go to our own people, you know what our customs and cultures are, so that's better. روہینہ, میں یہاں سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا انسان ایموشنل ہو کے کال کر دیتا ہے, اور یقیناً ہم اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. ان کیس اگر ہوم وائلنس ہو جائے اور بچے اور ماں باپ انوالو ہوں, اور کسی وجہ سے بچوں کے اوپر کوئی ایسے چارجز آ جائیں, تو ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس ٹو ڈسمس دا کیس فرام دا فائلس؟ دیکھیں, ایک دفعہ چارجز, آپ کو بھی اتنے میرے سال ہو گئے بار بار بتاتے ہوئے, کہ جب ایک دفعہ چارجز لے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایک قانونی طریقہ, پھر وہ پولیس کے ہاتھ سے بھی نکل جاتا ہے, اور اس بندے جس نے کمپلین کیا اس کے ہاتھ سے بھی نکل جاتا ہے. دین اٹ گوز ٹو کورٹ. کورٹ مینس کہ وہاں کرمنل کورٹ میں ہے تو کرمنل کورٹ, فیملی کورٹ کا میٹر ہے تو فیملی کورٹ, پھر فیملی کورٹ اور کرمنل کورٹ ہیز دیئر اون پروسیسز. اور اس کا خرچہ بھی بڑا اٹھتا ہے, پھر خرچہ بھی بہت ہے. لیکن اگر اس میں ایک, یہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے, یہ جو کنٹری جو کہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ایک پرائیویٹ لائر, سو گورنمنٹ ول ہیلپ یو ٹو ٹیک اے لائر ایون اف یو آر اے کرمنل. فار ایگزامپل, اگر میں کوئی کرائم کرتی ہوں تو گورنمنٹ ہیلپ یو ٹو گیٹ اے لائر ٹو فائٹ یور کیس. اٹس اے لیگل ایڈ. ہم واپس آتے ہیں, مگر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کبھی ہم ان کانسیکوینسز پہ غور نہیں کرتے, میں روہینہ سے ہم اس ٹاپک پہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی میں ڈومیسٹک وائلنس ہو گئی ہے اور وہاں پر پولیس کے پاس کیس چلا گیا اور لیٹر آن لائرز انوالو ہو گئے ہیں, اس میں فائنینشیل ایکسپینس لیٹر آن بہت زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں. یس, لیگل ایڈ موجود ہوتی ہے, مگر بعض اوقات ظاہر اگر بچوں کا معاملہ ہے تو وی ڈونٹ وانٹ آور چلڈرن بی ہرٹ.
تو وہاں پر ایک ویسے فائنینشیل پرابلم ہو, جیپرڈی میں ہو, اور اوپر سے اگر ایسا معاملہ ہو تو لیگیلٹی بیچ میں, جب گورنمنٹ کے قانون اس میں بیچ میں آ جاتے ہیں نا, تو پھر پولیس کے ہاتھ سے یا فیملیز کے ہاتھ سے, اگر ایون دے وانٹ ٹو اگر دوستی کرنا چاہیں آپس میں فیملیز, تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ وہ. ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, پلیز ساتھ رہیے گا, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ. خوش آمدید صاحب. ہمارے ساتھ محترمہ روحینہ گیلانی صاحب تشریف رکھتی ہیں وکٹم سروسز آف پیل سے. اگین روحینہ, آنکھیں بہت خوبصورت ہیں آپ کی. آئی مین اٹ. شکریہ. آپ کہہ رہی ہیں آپ نو, ابھی اس میں بھی خطرہ ہے. نہیں, دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. دا وے یو ایکسپریس یور سیلف میکس اے ڈفرینس. جو الفاظ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کو کہنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے, وہ میٹر کرتا ہے. رینا جی, یہ طریقے مجھے آج تک, میں اتنے سالوں سے ہوں, ہم تو یہ ہے کہ ہم جب ٹم ہارٹنس کے ونڈو میں بھی جاتا ہوں, میری فیملی میرے ساتھ بیٹھی ہو, پرواہ نہیں ہے, کوئی بھی ہو, عارفہ جی بیٹھی ہو, تو اگر وہ بچی جو ہے جو دے رہی ہے, اگر وہ خوبصورت ہے تو ہم اس کو صاف کہتے ہیں, او مائی گاڈ یو سو بیوٹیفل, اینی باڈی ٹولڈ یو دیٹ, اینڈ آئی ڈونٹ ریلی مین اینی تھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ. مگر آج کل ڈاکٹر صاحب اس کو تو بڑا پرسنل لے لیا جاتا ہے کہ آپ نے تو یہ کیوں کہہ دیا, حالانکہ ہم فرام اولڈ اسکول آف تھاٹس, یو نو, ہمیں اس چیز کا وہ نہیں ہوتا. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ there was a time روحینہ جی کہ لوگوں کی بیڈ انٹینشنز ہوتی نہیں تھیں, مطلب ٹرو فیلنگس تھیں جو ایکسپریس کر دیا کرتے تھے. بہرحال وکٹم سروسز آف پیل کا ذکر آ رہا ہے اور محترمہ روحینہ صاحبہ کا ذکر آ رہا ہے. روحینہ, تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا ہمارے لسنرز کو. یقیناً تھینک فل بھی ہونا چاہیے, مگر ایک اچھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ جیسے کو ٹو کیپ اٹ اوے فرام آور فیملیز, واٹ از نیسیسری. اگر ایک بات تو نہیں ہوتی, کئی چیزیں انٹر لنک ہیں اس ریلیشن شپ کے لیے. ایک تو اوپن کمیونیکیشن ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگین میں کہوں گی کہ ریلیشن شپ ایک بندے سے نہیں بنتا. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ برا ہے اس لیے یہ ریلیشن شپ خراب ہے. مطلب دیر آر ریزنس بیہائنڈ اٹ, اور دیر آر, دونوں کو مل کے اس کے لیے کام کرنا ہے. سو اگر ہم ایک پیج پہ ہیں اور ایک کوشش کریں کہ ایک پیج پہ رہیں, اگر نہیں تو ہیلپ, دیر از آلویز ہیلپ, کوئی شیم نہیں ہے. جیسے دیکھیں ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, ایجوکیشن لیتے ہیں اپنی اچھی جابس لینے کے لیے, تو اس ریلیشن شپ کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. یہ ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہم بورن ہوئے اس ریلیشن شپ کے بعد اور ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے, یا ایسے ہمیں رہنا ہے, یا جیسے ایک ماں باپ اور بچوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ کو گزارا کرنا ہوتا ہے اس ریلیشن شپ میں اگر نہیں بھی آپ کو سوٹ کر رہا. لیکن یہ ریلیشن شپ ہم بناتے ہیں, اور اٹس ناٹ اے نیچرل یا ان بورن نہیں ہوتے ہم اس ریلیشن شپ کے ساتھ. تو جو بھی چیز ہم بناتے ہیں اس کو بنائے رکھنے کے لیے ایک محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی آپ ریلیشن شپ دیکھ لیجئے, ایون یہ باس اینڈ سبارڈینیٹ کا ریلیشن شپ ہو, اس کے لیے بھی آپ کو محنت پڑتی ہے. آپ لرن کرتے ہیں کہ کیسے میں اس ریلیشن شپ میں سکسیزفل ہو سکتا ہوں. سو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ماں نے یہ کیا تھا تو میں بھی یہی کروں گی, یا میرے باپ نے یہ کیا تھا تو میں یہی کروں گا. ہمیشہ ایجز کے ساتھ, اب آپ دیکھیں پیرنٹنگ کتنی مشکل ہو گئی ہے اس دور میں. پیرنٹنگ از اے چیلنج, جبکہ ہمارے دور میں یہ تھا 2 روٹیاں سامنے رکھیں, کھا لیں, جا کے سو گئے 9 بجے, دیٹس اٹ, دیٹ واز پیرنٹنگ. بچوں کو کوئی نہ ضروریات تھی نہ ہی بچے پرابلم کریٹ کرتے تھے. لیکن آج کے تو ہم وہ بچے جو وہ یوتھ یا وہ ماں باپ جن کو پیرنٹنگ کے ایشو ہو رہے ہیں, دے شوڈ گو ٹو اسکول اینڈ لرن. کیا اتنا انٹرنیٹ ہے, اتنی ایکسیس ہے, پھر کیوں پیرنٹنگ ایشوز ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لرن نہیں نہ کر رہے. ہم لوگ اولڈ جیسے آپ نے کہا اولڈ اسکول آف تھاٹ ہیں. میرے باپ نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے تمہارے ساتھ یہی کرنا ہے. میری بہن نے یہ کیا تھا تو میری اپنی بیٹی سے بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہی کریں گے. جبکہ آپ کی بیٹی آج کے دور کی پیداوار ہے, آپ اس کا بلکہ برین یا اس کی انفارمیشن از مچ مور دین یو. تو ان ادر ورڈز میں جو آپ کو بات جو سمجھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو چینج کرنا چاہیں, ہمیں چینج ہونا. بالکل بالکل. اینڈ بچوں کو ہم اس لیے نہیں چینج کر سکتے کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ, بچوں کو ہم صرف تب چینج کر سکتے ہیں جب ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کے سٹریس, ان کی ایشوز اور ان کی
ٹیکنالوجی یا ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اس وقت کی لائف کی. دیکھیں ہم نے ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹ دے دی, ہم نے ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے دیا, جو بھی ہم دے رہے ہیں, اور وہ ضرورت ہے آج کے اسکول کی, ٹھیک ہے. اور لیکن اب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ گو آن دس سائٹ, ڈونٹ گو آن, وائی, واٹس دا ریزن؟ دین ناؤ اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو ایکسپلین دیم وائی یو ڈونٹ وانٹ. آپ صرف اسے ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ میں بہت نیک ہوں تو میرا بچہ بھی نیک ہی ہوگا میری طرح, وہ ریسرچ نہیں کرے گا. دیکھیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کرمانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. آپ نے MBBS کر لیا, آپ نے بڑے اچھے نمبر, گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ, مگر یو ہیو ٹو ہیو ہینڈز آن ایکسپیرینس. آپ کو ہاؤس جاب کرنا پڑتی ہے, آپ کو انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے, ادروائز آپ کی کوئی وہ چیز ویلیو نہیں ہے. بے شمار لوگ پاکستان سے پڑھ کے یہاں پہ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی دے ہیو ٹو ہیو ہینڈز آن ایکسپیرینس اوور ہیئر ود دس سسٹم. تو سیم اب ایک بچہ ہے, بچہ انٹرنیٹ کے اوپر سارا گوگل کرتا ہے, وہ چیزیں اس کو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں, مگر ایکسپیرینس تو ماں باپ کے پاس ہے. بالکل. سو یو مین ٹو گیو دس ایکسپیرینس, پیرنٹس ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اینڈ ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہیے. دیٹس واٹ یو مین. دا تھنگ از, دیکھیں آپ ان کو 100%, آپ دیکھیں آپ کا اسکول سسٹم, آپ نے لاکھ کوشش کی ہے کہ سیکس ایجوکیشن انٹروڈیوس نہیں ہو, لیکن وہ ہو گیا, رائٹ. اب اگر آپ نہیں بھی بات کرتے بچے سے, یا آپ ان کو ان کلاسز سے ہٹا لیتے ہیں کہ او ہم اگر نہیں بھیجیں گے, بلکہ اس میں زیادہ کیوریوسٹی ہے. ہاں, تو آپ نے تو اپنی طرف, اور ہم کتنے, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ہم کتنا جھجکتے ہیں کسی لڑکی یا اپنے بیٹے سے ماں باپ سیکس کے بارے میں بات, نہیں یہ بہت خطرناک بات ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور بچہ دوسری طرف اسکول سسٹم سے ایجوکیٹ ہو رہا ہے, سو وہ اس کے اندر اور آپ کے اندر تو کبھی وہ فرینکنیس پیدا ہی نہیں ہوگی کہ اس کی جو ایشوز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھائی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے, رادر دین کہ بچہ صرف باہر کے ریسورسز سے انفارمیشن لے, اس میں آپ ڈائریکٹ بچے سے بات کریں گے, یو نو واٹ دس از واٹ اٹ از اینڈ اٹس کامن. میں روحینہ بلکہ یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کو بھی لفظی معنوں سے پڑھیں تو قرآن پاک بڑی تفصیل سے ہر چیز کو بیان کرتا ہے. ایون ہسبینڈ وائف کی لائف ہے, ریلیشن شپ کے بارے میں جتنا کچھ ہے قرآن نے کھول کھول کے بتا دیا. ہم تو اہل زبان نہیں, تو ہمیں لگتا ہے بس قرآن عربی ہے اور بس دیٹس آل واٹ اٹ از. روحینہ گیلانی وکٹم سروسز آف پیل سے ہیں, بلکہ آپ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل سے بات چیت بھی ہو, ملاقات بھی ہوتی رہے اور اکثر ہو, تاکہ آپ کچھ نہ کچھ ہمارے بھائی بہنوں کو دے سکیں. مگر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم تجربے کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر کرمانی, ڈاکٹر وحید کرمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ جو سعودی عربیہ سے ہیں وہ تو آپ کو ضرور جانتے ہوں گے. ہاں, وہاں کافی عرصہ جو ہے میں نے پریکٹس کی ہے سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ میں کس جگہ پہ؟ ریاض میں. اچھا, ریاض میں. پہلے کنگ کون سے ہاسپٹل میں تھے؟ سوری, پہلے میں کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں کام کیا میں نے, اس کے بعد پھر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا بارک ہاسپٹل, اس میں کافی عرصہ کام کیا. کب آئے آپ؟ 1997 میں امیگریشن لی تھی, لیکن میں ریزائن کر کے 1998 میں یہاں آیا تھا. 1998 میں آئے تھے. 1990 ایک سال پہ, وہ ہمارے اچھے دن تھے جب ہم روحینہ جی سے ان دنوں ملاقات کر لیا کرتے ہوتے تھے. تو 1998 میں آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب, I know very many doctors, very well placed doctors, mashallah, specialists ہیں جن کو میں جانتی بھی ہوں, but to get into this system they have to go through certain things, ٹھیک ہے, struggles, exams, whatever. So did you have to go through those difficulties? Yes, it was not so easy journey, بہت tough journey تھا, لیکن sometimes luck works, اور آپ کی جو اس فیلڈ اسپیشلٹی ہے وہ کام آ جاتی ہے. تو کیونکہ میرا سارا پوسٹ گریجویشن اور ورک جو تھا انٹینسو کیئر اور میڈیسن میں تھا, تو لکیلی 1998 1999 میں تو بہت ٹف تھا اور زیادہ انٹر ہونا سسٹم میں. اس وقت تو تقریباً انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کے لیے 200 سیٹس ہیں ریزیڈنسیز کی. اس وقت میرے خیال سے چاہے آپ 5-10 ہوتی تھی کینیڈا کے لیے جو ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کو ہر ایگزامس تو آپ نے کرنے ہیں, نو میٹرس کہ آپ نے کتنا بھی پوسٹ گریجویشن کیا ہوا ہے باہر سے. نووا اسکوشیا میں ڈلہاؤزی یونیورسٹی میں جب میں نے اپنے کریڈینشلس بھیجے تو لکیلی انہوں نے مجھے اسپانسر کیا. ایگزامس میں نے کر لیے ہوئے تھے ڈائریکٹلی, اور انہوں نے اسپانسر کیا, اور پھر ریسٹرکٹیڈ لائسنس پہ میں نے آئی ورک دیئر 6 ایئرس. میں آپ کو ایک یہاں کاٹتا ہوں, آپ نے ایگزام وہاں رہ کے کیے تھے؟ نہیں, یہاں کینیڈا کے تو وہ جو MCCQ جو ہے وہ تو ایک
फॉर्म एग्ज़ाम है जो पूरे कंट्री के लिए, कनाडा के लिए। तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 अब उसकी डिफरेंट शेप्स और उन्होंने उसको जो शेप अप किया है। तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर उस डॉक्टर के लिए जो कनाडा से बाहर मेडिसिन जिसने किया है, प्रैक्टिस की है और वो फिर एज ए इमिग्रेंट यहाँ आते हैं। तो डलहौजी यूनिवर्सिटी को इंटेंसिव केयर में ज़रूरत थी और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पे। तो 6 इयर्स मैंने वहाँ काम किया है डलहौजी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर में, और उस दौरान फिर मैंने अपना यहाँ का जो लाइसेंस है वो हासिल किया एग्ज़ाम्स देके, और फिर मैं ओंटारियो। डॉक्टर साहब आपने 1998 में यहाँ पे आके जब फिर एग्ज़ाम्स दिए तो ज़ाहिर है बच्चे भी थे, मगर आई नो द वे योर फैमिली इज़ और यू केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फाइनेंशियल issues were not there. जी ठीक है, because you were very well placed in Saudi Arabia as well. But still, you know, practicing doctor होते हुए वहाँ पे दोबारा get into the studies, was it difficult? It was very difficult decision। ज़ाहिर है कि वहाँ एक बहुत अच्छी जॉब आप जो है उसको रिज़ाइन करके यहाँ आ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि you will be able to enter the system or not. So it was a very big decision, और उसके लिए तकरीबन 1 साल जो है वो काफ़ी टफ था टू अप्लाई ऑन डिफरेंट प्लेसेस और एग्ज़ाम्स कंप्लीट करना और पास करना। लेकिन एज मैंने कहा कि इस मामले में लकी रहा मैं कि मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई यूनिवर्सिटी की। अब दिल में रोहिना पता क्या सोच रही है? रोहिना दिल में क्या सोच रही है? मेरा शुक्रिया करें। इसमें कोई शक नहीं कि ये जब तक पूरी सपोर्ट रूही की ना होती, रोहिना की, तो आई डोंट थिंक सो के चलिए आज प्यार का नाम भी पता चल गया, इनका नाम है रूही। नहीं मगर हाँ रूही, मगर हम उनको रूही नहीं पुकार सकते, वो डॉक्टर साहब की रूही है वो। तो मगर डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू हर, एंड को बच्चों को देखना, घर को देखना, उनकी तालीम को देखना, she did that all job। डॉक्टर साहब there was कोई ऐसा मौका भी था कि जिसमें आपने हिम्मत लूज की हो या थोड़ा सा मोमेंटम टूटा हो? जी ऐसे कैसे कई मौके आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1998 से 1999 तक इस पूरे दौर में 1 साल में कोई गाइड करने वाला नहीं था इस वक्त, कोई गाइडलाइंस पता नहीं थे कि हाउ टू एंटर द सिस्टम। हमने एग्ज़ाम्स तो कर लिए हैं, 2 या 3 या 4 रेजिडेंसी अपॉर्चुनिटी हैं इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, तो टफ तो बहुत लगा। और एक मौके पर तो ये भी सोचा कि आई हैव टू चेंज माय प्रोफेशन एंड डू समथिंग एल्स, लेकिन जैसे कि मैंने कहा हिम्मत नहीं हारी मैंने जो है, आई कैरी ऑन एंड वेरी स्ट्रांगली वर्कड ऑन दैट। 6 साल के लिए यू वेंट टू नोवा स्कॉटिया। जी इसको टॉपिक को यहीं रोकते 2 मिनट के लिए, क्योंकि अब एक ब्रेक, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहती हूँ बिना कोई टाइम लिए। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब आपका ये प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए एनकरेजमेंट भी हो सकता है और बहुत से स्पेशलिस्ट्स के लिए। व्हाट वुड यू से एंड व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड यू हैव इन नोवा स्कॉटिया? नोवा स्कॉटिया में सिर्फ एक तो ये कि नया शहर था, वहाँ कुछ दोस्त या जान पहचान नहीं थी, तो सोशल पार्ट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी टफ था। हाँ। लेकिन वर्क वाइज इट वाज एक्सीलेंट प्लेस। लोग भी सुना बहुत प्यारे, लोग बहुत ही नाइस और बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है आपको मिलेगा वहाँ पर, बड़े पोलाइट, टॉलरेंट और एंड दे अप्रिशिएट द हार्ड वर्क। मैं एक छोटी सी उसकी वो मुझे याद आती है एक एग्जांपल, मैं अब भी याद करता हूँ कि एक दिन मैं अपने एक वहाँ दोस्त रहते थे तो उनके पास जा रहा था, तो कैब ली मैंने, उस वक्त मैंने गाड़ी नहीं ली थी। तो दौराने सफ़र वो कैब ड्राइवर जो था वहाँ का लोकल था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं डलहौजी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। तो खैर वो बातें करता रहा। जब मैं वहाँ उतरा तो ही डिक्लाइन टू टेक द रेंट, वो जो पैसा जो किराया बनता था उसका मैंने उसको दिया। तो मैंने उसको कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि आप लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी की कि वी रिस्पेक्ट दैट, यू नो। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। ये हमारे पाकिस्तान में देहातों वगैरह में तो ये रिवायत थी लोगों को अप्रिशिएट करने की जो है, लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग
میں in this ڈاکٹر بلکہ country. آپ کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ کو یہاں لانا بہت مشکل تھا. نہیں You were not ready and I thank روہینہ جی that you brought ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وحید کرمانی کو ہمارے ساتھ لے آئیں. ہمارا نیکسٹ ویک کا ایک پروگرام ہے and I wish کہ you can be guest in that program as well. اچھا نووا اسکوشیا میں 6 سال گزارنے کے بعد دین یو ور پوسٹڈ. جی جب میں نے فل لائسنس لے لیا تو کیونکہ فیملی تو یہیں تھی, بچے کیونکہ یہاں اسکولوں میں آلریڈی سیٹل ہو چکے تھے, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے. یونیورسٹیز میں پھر آ گئے تھے, تو وین آئی گاٹ مائی فائنل لائسنس سو آئی واز فری ٹو پریکٹس اینی ویئر. تو انٹاریو میں پہلے سینٹ کیتھرینز میں 5-6 سال لگائے میں نے, اور اب میں فی الحال ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ آف ہاسپٹل میڈیسن کریڈٹ ویلی ہاسپٹل ٹریلیم پارٹنرز میں. تو اگر کبھی میں بیمار ہوں تو پھر میں نے وہی جانا تھا کہ ڈاکٹر کرمانی صاحب پلیز مجھے دوائی دینے کے لیے آ جائیے. لیکن سروس سب کے لیے ایک ہے, اپارچونیٹی یہ اس سسٹم کا کمال ہے کہ اپارچونیٹی سب کے لیے ایکول ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے وہی سروس ہے, وہی ڈیڈیکیشن ہے ہر سٹیزن کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ایکسپیرینس سے جو نئے بچے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں یا وہ لوگ جو اچھی پوزیشنز کے اوپر ڈاکٹر ہی تھے مگر وہ یہاں آئے ہیں اینڈ دے آر لاسٹ, اینڈ آئی بلیو آج کے دن میں تو پھر بھی گائیڈ لائنس ہیں, اگر آپ کے 98 میں تو بالکل بھی نہیں تھی. سو ہاؤ وڈ یو ایڈوائز دیم ٹو گیٹ انٹو. جی یہ بڑا ٹف سبجیکٹ ہے, اور میں بڑے ایسے ڈاکٹرز سے میں مل چکا ہوں, اور ریئلی بڑی ٹف سچویشن ہے ان کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں 30-31 ملین پاپولیشن ہے, تو یہاں کے میڈیکل سسٹم میں اس ڈاکٹرز کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے, اور اسی کے لیے یہ ہے کہ جتنی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں کینیڈا کی, اس سے جو تعلیم حاصل کر کے میڈیسن میں جو بچے آتے ہیں تو ان کے لیے تو obliged ہیں کہ ان کو پرووائڈ کرنی ہے ریزیڈینسی, کیونکہ ٹریننگ کے بغیر یہاں کوئی بھی پریکٹس نہیں کر سکتا. 8 سال کی میڈیسن کرنے کے بعد بھی اس کو ٹریننگ کرنی ہے, جس کا وقفہ 3 سے 5 سال تک کا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسپیشلٹیز. تو وہ اس کے بعد ہی اس قابل ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ پریکٹس شروع کریں اپنی. تو وہ ان کے لیے تو گارنٹیڈ ہے, اور وہ 2000 تقریباً ہر سال نکلتے ہیں, اور 2000 ریزیڈینسیز ان کے لیے ہیں. تو وہ تو ایک طے شدہ معاملہ ہے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہاں ہوتا ہے جہاں امیگرینٹس ہم آئے ہیں, یا آلریڈی جو یہاں کے سٹیزن ہیں اور ان کے بچے باہر سے میڈیسن کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ سٹیزن کینیڈین ہیں, لیکن اگر آپ نے باہر سے میڈیسن کیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے, جس کے لیے تقریباً اب 200 ریزیڈنسیز پر ایئر, ان کو انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ کہا جاتا ہے, اور ان کے لیے 200 ریزیڈنسیز ہیں, چونکہ ان کے خیال کے مطابق اتنی ہی کی ضرورت ہے. 2000 + 200 مور, تو 2200 ڈاکٹرز ایڈ ہوتے ہیں ہر سال جو ہیں ہمارے میڈیکل سسٹم میں. اب اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ کیونکہ امیگرینٹس یا کینیڈین سٹیزنز کے بچے جو ہیں جو باہر سے کر کے آ رہے ہیں, خاص طور سے کیریبین سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, لنڈن سے, انگلینڈ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, اور دوسرے ایشین کنٹریز سے, چائنا سے, تو ان کی تعداد اب بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ 200 ریزیڈنسیز کے لیے تقریباً اگر 2000 کینڈیڈیٹس ہیں تو پرابلم تو ہے, پرابلم تو بہت بڑا ہے. اور ظاہر ایکسپیکٹیشنز دے آر آل رائٹ, کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور سب نے ایگزامس پاس کی. ان 2000 کینڈیڈیٹس نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی ہے, اس کے بعد انہوں نے یہاں کے ایگزامس پاس کیے ہیں, تو ان کی ایکسپیکٹیشنز جائز ہیں کہ وہ بھی سسٹم کا حصہ بنے. لیکن پرابلم وہاں نمبرز کا آ جاتا ہے کہ 200 ریزیڈنسیز ہیں, تو یوزولی 300 کو انٹرویو کالز آتی ہیں, ان میں سے 200 سلیکٹ ہوتے ہیں, اور باقی سارے رہ جاتے ہیں. یہ 200 میں نیو گریجویٹس بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھی ہوتے ہیں جو پروبیبلی اسٹیبلشڈ ڈاکٹرز سمویئر ایلس. جی یعنی ایک اینٹی ایسی ہے کہ جہاں آسٹریلیا یا انگلینڈ سے جن لوگوں نے میڈیسن کیا ہے اور وہاں پریکٹس کی ہے, ان کے لیے ایک الگ چینل ہے کہ وہ اگر رورل ایریاز میں جا کر لمیٹڈ لائسنس کے تحت کام کریں, یہاں کے ایگزامس کرنے کے بعد ان کو ریزیڈنسی پروگرام میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسٹریلیا اور انگلینڈ خاص طور سے جہاں تک میری معلومات ہیں. جی, تو وہ ان کے لیے ایک دوسرا چینل ہے کہ وہ ریزیڈنسی کو لیکن یہ کہ شرط اس میں یہ کہ وہاں سے پوسٹ گریجویشن انہوں نے کیا وہ اور کام کیا وہ.
प्रैक्टिकली जो है, तो वो क्योंकि इनके सिस्टम से नज़दीक है, वो एक्सपीरियंस काउंट करता है, तो वो बाईपास कर सकते हैं उस सिस्टम को। उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ ओंटारियो या कनाडा की, उस वेबसाइट पे जाएं, उस पे पूरी तो आपने गाइडलाइंस है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जिक्र किया, मगर अमेरिका के करीब है। अमेरिका का और आसान है। अमेरिका से जो बच्चे मेडिसिन और रेजिडेंसी करके आते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ बेसिक जो एग्ज़ाम, वो तो एक मेंबरशिप हासिल करने के लिए आपको देना ही है, वो कर लें ना, उनको रेजिडेंसी की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। So, इसका And मतलब they है can any apply institution- for the College of Physicians and Surgeons to get the license in their specialty, and it depends on the College of Physicians and Surgeons to allow them. और वो काफ़ी, और मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, they came through that channel. बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर किरमानी साहब हमारे साथ हैं। रोहिना जी, कैसा लगता है कि मतलब डॉक्टर साहब की तो ज़िंदगी वक्फ है लोगों के लिए, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, और मेरी भी वक्फ है वैसे। मेरी ज़्यादा वक्फ है क्योंकि दोनों घर पे नहीं होते तो अच्छा गुजरता है। मेरे वर्किंग आवर इनसे लंबे हैं। इनका बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, लेकिन बहुत अच्छा, इट्स वेरी फुलफिलिंग। मेरे ख्याल हम दोनों ऐसे प्रोफेशन में हैं कि हेल्पिंग हैंड है फॉर अदर पीपल, वेरी फुलफिलिंग। ना सिर्फ जहाँ ये जाते हैं, बल्कि अपने फ्रेंड्स में भी हम उम्र के उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि सबको अब इनकी ज़रूरत पड़ती है मशवरों के लिए। तो हमारी सोशल लाइफ भी अब इनके गिर्द घूमती है कि किसको क्या मशवरा चाहिए। रोहिना जी, एक चीज़ पूछूंगा आपसे। जी। आप ऑफ कोर्स यू आर प्रोफेशनल इन योर फील्ड। जी। जो घरेलू मामलात वगैरह में जो आप जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी आप रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं, दैट्स योर प्रोफेशन। जी। मगर बीइंग अ वुमन, व्हेन यू गो टू ए प्लेस वेयर हस्बैंड एंड वाइफ अगर उनके प्रॉब्लम्स हैं, बीइंग अ वुमन आपका पड़ला जो है वो औरत नहीं की नहीं, तरफ ये ज़्यादा होता है? कनेडियन है, इनके बिल्कुल नहीं, मैं पूछता हूँ। नहीं, That's very natural, right? नहीं, मैं अगर मुझे दोनों से बात करने का मौका मिले, जैसे मुझसे ज़्यादातर अगर कोई शेयर करेगा जो टेंडेंसी है वो औरत शेयर करेगी, ठीक है। आदमी उनके मसले भी होंगे ना तो वो नहीं शेयर करते, या उनका ईगो बहुत तभी ज़्यादा तो होता है। हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं, हार्ट अटैक भी होता है और प्रॉब्लम्स भी कभी रिजॉल्व नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रेडी इवन टू टेक डायरेक्शंस कि अब ये साइड ले लें, इस तरफ से चले जाएं। मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन जनरली राइट, तो वो समझते हैं कि नहीं। मैं अपने फादर की बात करती हूँ कि उनको अगर कोई कहता था ना कि आपका ये रास्ता, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं ये गलत है, इधर से जाएं, वो हमेशा ऑपोजिट जाते थे। जैसे मैंने कहा मेरे भाई मैंने राइट टर्न करना है तो वो लेफ्ट करेंगे, लाइक ये था। तो अम्मी ने एक दिन उनसे पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हैं? कहते हैं मुझे लगता है कि जो दूसरा मुझे डायरेक्शन दे रहा है उसका इसमें कोई फ़ायदा नहीं। सो आदमियों के लिए बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि हाँ उनमें कोई थोड़ी सी कम। मैंने फिर अगेन इस दोनों से मिलके बनता है रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मेरा भी कोई कसूर है, कहीं ना कहीं दूसरा है उसका भी कसूर है, या कमी है, या शॉर्ट कमिंग कह लें आप लोग। तो हम जब तक बात नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ हम अपने तक रखेंगे और मैं ये समझूंगी कि ओह इस आदमी के कहने का ये मतलब, बहुत सी चीज़ें हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। आप गुस्से से बोले हैं तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपकी तो आदत है इस तरह की, तो चलो मैं ही बर्दाश्त कर लेती हूँ, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन हो सकता है जैसे आपने कहा था उसका मगर जब गुस्सा आता है वो सोचने का तो मौका नहीं देता। हाँ, लेकिन बाद में हमारे पास बहुत टाइम होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए। हम गुस्से में कभी भी कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप गुस्से में हैं, मैं भी गुस्से में हूँ, तो वी कैन नेवर रिजॉल्व एनीथिंग। आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही। हमेशा अगर हम कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो जब हम दोनों काम हो उस वक्त हम और कम्युनिकेट करें। हाँ, फिर हम दोनों रिफ्लेक्ट करें कि मैंने किस तरीके से गलत। देखिए मैंने अपने इस काम से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। मुझे भी गुस्सा आता है, हर एक को आता है, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपकी, लेकिन हाउ टू प्रोसेस दिस इट्स टोटली डिफरेंट। बहुत शुक्रिया रोहिना। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन यस, हमेशा कहते हैं कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, मगर अल्लाह सुब्हान तआला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि उनके साथ कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब मेरा क्विकली, मुझे पता है टाइम हमारा, वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब, माय हार्ट क्राइज, ज़िंदगी जिस हिसाब से बदलती जा रही है, मेरा दिल, क्योंकि मुझे राह चाहते भी अगर कोई शख्स अच्छा लगता है, मैं गाड़ी का शीशा नीचे करके अप्रिशिएट भी करती हूँ।
کسی کو کوئی خوبصورت لگتا ہے میں اس کو تعریف کرتی ہوں، اینڈ آئی تھنک میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں. یہ جو اس وقت امریکہ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے ریسٹرکٹ ہو جائیں گے کہ ہمارے قریب بندہ مر رہا ہوگا تو ہم اس کو دلاسا نہیں دے سکیں گے. جسٹ کوئک. ہاں انفارچونیٹلی نو ڈاؤٹ کہ دنیا بڑی تیزی سے چینج ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں. جو چیزیں ہم اس معیار پر ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مثلاً یہ کہ سپر پاور کی ایک پریزیڈینشیل ڈبیٹس میں ٹو گو ٹو سو لو، تو اس کا ایفیکٹ ڈیفینیٹلی سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اور وہ ڈویژن اور وہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ اوپنلی ڈسکس ہونے لگتی ہیں، وچ از ویری سیڈ. آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کے سامنے بھی پیشنٹ آتے ہوں گے، کوئی اچھا ہو تعریف کرنے کو دل کرتا ہو انسان کا، مطلب بعض اوقات اللہ کی چیز دیکھ کے آٹومیٹک، میرا خیال اب تو ہر انسان کو بڑا کنٹرول کر کے پیچھے ہو کے کھینچ کے نہیں، لیکن اگر آپ پیشنیٹلی اور سمپیتھیٹیکلی اگر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ابھی بھی میجورٹی آف پیپل دے آر ویری نائس، اوپن ہارٹیڈ، اینڈ دے ڈونٹ ٹیک اٹ ان اے رانگ وے. ڈاکٹر کرمانی آپ کا، ڈاکٹر وحید کرمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور مجھے یقین ہے بہت سارے سعودی عرب والوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، کبھی نہ کبھی ہمیں ان ڈاکٹر سے ملاقات کرنا پڑتی ہے. اٹس اے بیوٹیفل سسٹم. ڈاکٹر کرمانی آپ کا بہت شکریہ. محترمہ روحینہ گیلانی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی لے کے آئے. It was our pleasure. ہاں شکریہ بہت بہت ہمیں بلانے کا. تھینک یو. Thank you, sir. We're going to take a short break and we'll be right back. جی صاحب ایک تو پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے ہمیشہ میں ہی خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کو کہتے ہوئے پرابلم؟ چلے میں شروع کرتا ہوں. خوش آمدید، ویلکم بیک ٹو ساز و آواز. اور ہمارے ہیلتھ کا اور اسپورٹس کا اب سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے. اور ڈاکٹر عدنان اینڈ ڈاکٹر دلنشین. ڈاکٹر عدنان آپ کو تو کھیلوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا. ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں میڈیسن کا ہی ڈاکٹر ہوں، لیکن اب جو ہے وہ اسپورٹس ڈاکٹریٹ کرنے کا بھی ارادہ ہے کہ اس میں بھی کچھ کر لیا جائے. مگر اس کو کہنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر دلنشین کو کیوں دیکھا؟ مطلب وہاں سے دیکھ نہیں تو میں نے ان کو دیکھا. نہیں وہاں سے آپ نے آنکھوں میں کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں ضرور ہوئی ہے، اور وہ یہ دیتی ہیں کیونکہ ان کو میرا اسپورٹس کا شوق جو ہے شاید اتنا پسند نہیں ہے، اتنا پیشن. اچھا she wants to reduce it. اچھا she wants me to reduce it by somehow. اچھا مگر وہ ڈاکٹر پاسبل صاحب نہیں. شوق کبھی کم نہیں ہوتا. شوق تو کوئی موجود آپ ڈاکٹر صاحب شکر کیا کریں کہ ان کو صرف کھیلوں کا شوق ہے. اگر ان کے اور شوق ہوتے تو پتہ چلتا 2-3 ڈاکٹر اور بھی ساتھ چلی پھرتے. ہاں تھینک گاڈ کہ انہیں کھیلوں کا شوق ہے. شکر. That's good. Let him be busy there. کیسا جا رہا ہے جناب کرکٹ نے تو کمال. جی عرفہ آپا بڑا اچھا سیزن جا رہا ہے. پاکستان کا بھی کمال ہو گیا، لیکن پاکستان کے کمال سے پہلے نا وہ جو کہتے ہیں آپ وہ کہتی ہوتی ہیں اپنے پروگرام میں با کمال لوگوں کی کمال، تو ایک اور با کمال کہ آسٹریلیا کی چیمپئن ٹیم کو ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں جو ڈرمنگ ہوئی ہے 5-0 کا وائٹ واش ہوا ہے. آپ پچھلا ہفتہ نہیں آئی، میں آپ کا انتظار کرتا رہا کہ ہم اس ریکارڈ میچ کی بات کریں گے، لیکن اس کے بعد میں نے کہا پھر اب کریں گے. پورے اس ہفتے میں سفیدیوں کا سیزن جاری تھا. وائٹ واش پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا کریا کرم کیا، وائٹ واش انڈیا نے وہاں سے نیوزی لینڈ کا وائٹ واش کیا، ساؤتھ افریقہ نے آسٹریلیا کا کیا. کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا ہفتہ تھا جہاں پر 3 ڈفرینٹ وائٹ واش چل رہے تھے. ساؤتھ افریقہ نے آسٹریلیا کا وائٹ واش کیا، اور کیا زبردست کیا. آسٹریلیا جیسی چیمپئن ٹیم، کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ ایک بار وائٹ واش کا مزہ چکھنا ہے. دنیا کرکٹ کی واحد ٹیم آسٹریلیا تھی جس کو ابھی تک جو ہے وہ وائٹ واش کا مزہ نہیں اس نے لیا تھا. اب جو 5-0 کا وائٹ واش ہوا ہے انسپائٹ آف دا ڈیوڈ وارنرز اسٹیلر پرفارمنسز، اس کے باوجود آسٹریلیا میچ ہار گیا. جب میچ نمبر 4 کھیلا جا رہا تھا جو 5 میچ سیریز تھی، میں بتانا چاہوں گا آپ نے ناظرین کو کہ اس میچ کے اندر ڈیوڈ وارنر اور سٹیون سمتھ کی سینچریز کے باوجود 10 سال کے بعد جہاں پر پہلے ساؤتھ افریقہ نے جوہانسبرگ میں چیز کیا، اب ڈربن میں سیکنڈ بگیسٹ ٹوٹل آف 371 رنز او ڈی آئی کا جو ہے وہ ٹارگٹ چیز کر کے ایک نیا ریکارڈ بنایا، جہاں پر ڈیوڈ ملر جو ہیں وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ کلر ملر اننگز انہوں نے کھیلی.
جہاں پر انہیں یہ کارنامہ سر انجام دیا. آتے ہیں جی لاسٹ میچ کے اوپر, جو آخری میچ ہوا. آخری میچ میں دوبارہ آسٹریلیا کی ٹیم چیز کرنے کو لپکی اور شاید یہ مجھے یقین تھا کہ یہ 4-1 ہو جائے گا, میچ بچ جائے گا. ڈیوڈ وارنر آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ 173 رنز کی باری کھیلنے کے باوجود جو ہے آسٹریلیا کو شکست نہیں بچا سکے. یہ کرکٹ کی ہسٹری کا ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ اب یہ سب سے بڑی اننگز ہے 173, جہاں پر پوری اننگز کے دوران چھکا نہیں لگ سکا. اس سے پہلے جو ہے وہ سری لنکا کے جو کپتان تھے انہوں نے یہ ایک اننگز کھیلی تھی 156 کی, لیکن اب یہ لارجسٹ اننگز ہے جس کے اندر چھکا نہیں لگ سکا. اور لیکن اس کے علاوہ ڈیوڈ وارنر کے لیے خوش شائن خبر یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کیلنڈر ایئر میں 1000 رنز پورے کیے. یہ پہلا دفعہ تھا ان کے کیریئر میں کہ 1000 رنز پورے ہوئے. اور اس کے علاوہ میتھیو ہیڈن اور رکی پونٹنگ کی ہمسری کرتے ہوئے وہ تیسرے آسٹریلوی بلے باز بن گئے جنہوں نے ایک کیلنڈر ایئر کے دوران 5 سینچریاں جو ہے بنائی ہوں. یہ تھوڑا سا ایک اس کا تھا شارٹ ریپ اپ. مگر بات کرتے ہیں جو لیٹسٹ ہوا ہے ابھی, کمال کی جب بات کر رہے ہیں تو اظہر علی کی 304. اظہر علی سے پہلے جو ہے وہ بات یہ کروں گا کہ پاکستان کی 400 ناٹ آؤٹ, ایک زبردست پاکستان کا ایک ٹریمنڈس اور بریلینٹ سٹارٹ. What a tremendous start and what you can ask more for the team پاکستان, جہاں پر بیٹنگ جو ہے ہمیشہ آپ کی تھوڑی ویکن آپ کا پارٹ ہے, جہاں پر بیٹسمین آپ کے شائن کر رہے ہوں اور ٹیسٹ نمبر ہو 400. اور اظہر علی جنہوں نے شائن کیا, آپ نے کہا کہ 300 ٹرپل سینچری بنائی, اظہر علی کا یہ 50واں میچ تھا تو ڈبل شائننگ فار ہیم, ان کا 50th میچ تھا. اب 50ویں میچ کے اندر 300 رنز بنانے والے وہ دنیا کے 6ٹھے کھلاڑی بن گئے ہیں کرس گیل کے بعد, جہاں پر 50 میچ کھیل رہے ہوں اور آپ, اور وہیں پر آپ کا جو ہے ٹرپل سینچری بن گئی ہو. ٹرپل سینچری جو پاکستان کی بنی ہے, اظہر علی نے بنائی ہے, یہ 4تھی سینچری ہے پاکستان کی اس طرح کی. یونس خان, انضمام اور حنیف محمد, گریٹ حنیف محمد, گاڈ میں ریسٹ ان دا پیس, ان کے بعد اب یہ 4تھی جو ہے سینچری بنی, ٹرپل سینچری. اور 1958 کے بعد برج ٹاؤن باربیڈوس کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پر پاکستان کے 3 کھلاڑیوں نے جو ہے وہ پہلے تینوں نے 100 رن کی پارٹنرشپ کی. اس سے پہلے بڑا ریئر انسٹنس ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ یہاں تو میں نے اکثر سنا ہے کہ مصباح الحق جب بیٹھے ہوتے ہیں ڈریسنگ روم میں کوئی مالٹا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو جو ہی پاکستان کی رنگ شروع ہوتی ہے تو انہیں کہتی ہے مالٹا رکھ دیں سائڈ پہ, اگلی اوور میں آپ کو اندر جانا ہے. تو مصباح الحق کی باری بڑا لیٹ آئی, بڑا ریئر چانس ہے. لیکن پاکستان کا ایک اور بڑی زبردست بات تھی کہ جو وکٹ گری تیسری آپ کی, وہ 500 رنز کراس کرنے کے بعد گری. تو اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا موقع بڑا ریئر انسٹنس ہے پاکستان کرکٹ ہسٹری میں جہاں پاکستان کی تیسری وکٹ 500 رنز کے بعد گرے. یہ جو وکٹ گری پاکستان کی 517 رن پہ, 555 555 پاکستان کا بیسٹ ایور ریکارڈ ہے جو 1982-83 سیریز میں سری لنکا کے خلاف بنایا گیا تھا, جہاں پر مدثر نظر نے 199 رنز بنائے تھے اور بدقسمتی سے 1 رنز کی دوری سے اپنی ڈبل سینچری پوری نہ کر سکے. قاسم عمر نے 182 رنز بنائے تھے اور آؤٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد اب یہ پاکستان کا سیکنڈ ٹائم ہے کہ 517 پہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی جو اننگز ہے اس کا تھرڈ وکٹ ان کی گری. تو پاکستان اس کو لیکن توڑ نہیں سکا, لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ پاکستان 500 میں آ گیا. تو جہاں تھرڈ وکٹ کی بات ہو رہی ہے, چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا سیکنڈ وکٹ کی. سیکنڈ وکٹ کا بھی پاکستان نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا. 391 پاکستان کا پچھلا بیسٹ ریکارڈ تھا 1982 میں بھارت کے خلاف حیدرآباد میں, جہاں پر جاوید میرداد نے ڈبل سینچری بنائی تھی. اور اب 391 کے بعد سیکنڈ ٹائم ایسا موقع آیا کہ جب پاکستان نے دوبارہ 300 رنز کا وہ ریکارڈ جو ہے وہ سیکنڈ وکٹ کے لیے بھی توڑ دیا. ڈاکٹر دلنشین ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ڈاکٹر دلنشین بیٹھی ہوئی. ڈاکٹر دلنشین آپ دونوں ساتھ ہیں, مطلب کبھی آپ بڑی رومانٹک موڈ میں ہو تو اس وقت بھی یہ کرکٹ آ جاتی ہے بیچ میں؟ بہت مشکل کوشچن ہے, نہیں بتا دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوتا ہے. آپ کو نہ کچھ سمجھ آیا تو میں کوئی اور بات کر دوں گا. نہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو موقع دیا ہے آپ کو کہ جس چیز کا عشق ہو ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں یو گاٹ ٹو ڈو وتھ فل پیشن. اینڈ میں آپ کو جب سنتی ہوں کہ امیزنگ ڈاکٹر صاحب, امیزنگ. تھینک یو عارف آپا. اور ایک بات میں اس لیے مینشن کرنا بڑی زیادتی ہو جائے گی آج کے پروگرام میں, وہ نہ ہوا
کہ ایک بڑی یونیک فیکٹ ہوا ہے اس میچ کے اندر, جو ڈے نائٹ میچ پنک بال کا ٹیسٹ پاکستان کھیل رہا ہے, کہ 17واں مرتبہ یہ لگاتار ایشین کیپٹن جو ہے, جس میں وراٹ کوہلی بھی شامل ہیں, سری لنکن کیپٹن بھی شامل ہیں, ٹاس جیت رہے ہیں. 2013 کے بعد ابھی تک ایک جو وننگ سیکول جو ہے بنا ہوا ہے, نان ایشین جو ہے وہ آگے ایشیا کے اندر ٹاس نہیں جیت سک رہا. تو مجھے تو لگتا ہے یہ سکے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. میرا خیال دونوں سائڈ پہ ایک ہی ہوگا, پتہ نہیں کیا ہے, ٹاس نہیں ہار رہا ہے ایشین کیپٹن. 17 consecutive wins, it's a new world record now. ڈاکٹر دلنشین سے بات کر لیں. ڈاکٹر دلنشین, اٹس گڈ ٹو ہیو ہمارے نوجوان سپوت, بہترین بیٹے جو اپنے جس کام میں بھی کریں اس میں اپنے آپ کو منوا لیں. یقیناً ہیومن نہیں, ایون اگر آپ پلانٹس کو دیکھ لیں, اینیملس کو دیکھ لیں, سب کا ہوتا ہے کہ میری نسل آگے چلے. انفرٹیلٹی کی بات کرتے چلے آ رہے تھے, اینڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچیوں اور بچوں کے بیچ میں فرام دا بگننگ ہی بیٹھ جاتی ہیں. تھوڑا سا ہماری اسی پرانی ہی گفتگو کو جاری رکھیے پلیز, انفرٹیلٹی کے بارے میں بات. بالکل, جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ انفرٹیلٹی جو ہے وہ اس کا کیا ریشو رہتا ہے, کیوں ہوتی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں تو یہ بتایا کہ 1 سال کے بعد کا, آدھے مہینے 6 مہینے کے بعد کا کیا تناسب رہتا ہے کپلز میں اوویلیشن کا یا کنسیو کرنے کا. تو میں اب یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ 20% جو انفرٹیلٹی کازز ہوتے ہیں وہ مین کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور 50% جو کازز ہوتے ہیں انفرٹیلٹی وہ ویمن کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور 30% جو ہے وہ بوتھ مین اینڈ ویمن دونوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات یہاں پہ توجہ کی بات یہ ہے کہ ویمن کی 50% جو ریشو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں انٹرنشپ کری تھی, میری جو گائنوکالوجسٹ میری پروفیسر تھیں وہ مجھے کہتی ہیں بچے آپ جو ہے نا جو 20% والے ہیں ان پہ زیادہ توجہ دو, ان کو کیور کرنے کا سوچو. جو 50% ہے وہ تو ان کی تو آپ کو ریزن ڈھونڈتے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے گا, 2-3 سال ویسے ہی نکل جائیں گے. تو اٹس بیٹر ٹو کیور 20% فرسٹ اینڈ دین کیور 50%. مطلب آپ یہ دیکھو کہ جب آپ کے پاس کپل آتا ہے تو آپ سب سے پہلے مین کا کاز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرو, اس کے بعد فیمیلس پہ آؤ, تو وہ جو ہے ٹائم آپ کو کم لگے گا اس کی کاز فائنڈ آؤٹ کرنے کا انفرٹیلٹی. تو انفرٹیلٹی کی کازز کے بارے میں بتاتی چلوں. لاسٹ ٹائم میں نے رسک فیکٹرز بتائے تھے اپنے ویورز کو. رسک فیکٹرز 2 رہ گئے تھے ٹائم شارٹیج کی وجہ سے. جو رسک فیکٹرز انفرٹیلٹی کے ہوتے ہیں اس میں میں نے تو آپ کو کافی بتا دیا تھا, ایجنگ, اسموکنگ اینڈ لاٹ آف رسک فیکٹرز. اس میں سے 2 رہ گئے تھے. اس میں کہ ایک مینٹل اسٹریس جو آج کل کی ہماری جو دنیا میں اتنا کامن ہے, ایگزیکٹلی, تو اس مینٹل اسٹریس کی وجہ سے انفرٹیلٹی جو ہے اس کے رسک فیکٹر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس میں اگر فیمیل اسٹریس ہے, اگر آپ کو یہ بھی اسٹریس ہے کہ میں کنسیو نہیں کر رہی, وہ بھی انڈائریکٹلی از افیکٹنگ. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ کہ ویمن میں اوویلیشن پہ افیکٹ کر رہا ہے, مین میں ان کے ڈیفینیٹلی اسپرم پروڈکشن پہ افیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے انفرٹیلٹی کا بہت بڑا رسک فیکٹر ہے, اسٹریس آج کل. اس کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, کیمیکل ایکسپوجر ہے جن لوگوں کا زیادہ, جو انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں یا جو ویسے کسی طرح سے بھی کیمیکل سے ان کا زیادہ رہتا ہے ڈیلی بیسس پہ ایکسپوجر, تو اس کی وجہ سے بھی جو رسک فیکٹر ہے انفرٹیلٹی کا کافی حد تک بڑھتا جا رہا ہے. کازز کی بات کرتے ہیں. کازز سب سے پہلے میں بات کروں گی ویمن کی کازز کی. انفرٹیلٹی کے کیا کازز ہوتے ہیں عورتوں کے. تو سب سے پہلے جو عورتوں میں چیز کیا ہے, جو بیسک چیز ہے انفرٹیلٹی یا فرٹیلٹی جو کرتی ہے, اوویلیشن. اوویلیشن میں بتانا چاہتی ہوں کہ اوویلیشن ہے کیا. پروڈکشن آف ایگ جو ہے ہمارے عورتوں میں ہر مہینے جو ایک ایگ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اوویلیشن. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عورتوں میں این اوویلیٹری سائیکلز ہوتے ہیں کہ ایگ پروڈیوس ہوا ہی کبھی نہیں, تو ان میں انفرٹیلٹی کے چانسز 90% ہوتے ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سائیکل میں ارریگولر سائیکلز ہوتے ہیں کہ ان میں ایک سائیکل میں ایگ پروڈیوس ہوا ہے, 2-3 سائیکلز میں ایگ پروڈیوس نہیں ہوا ہے. تو اس میں فرٹیلائزیشن ہو جائے, کاپولیشن ہو بھی جائے, تو جو ویمن ہے وہ کنسیو نہیں کر پاتی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بیسک سے لے کر چلنا چاہیے کہ آپ کی اوویلیشن آیا این اوویلیٹری سائیکلز ہیں یا آپ کی اوویلیشن ہو رہی ہے. ریزنس کی طرف آتے ہیں. ایک تو اوویلیشن فیلئر ہو رہا ہے, ٹوٹل اوویلیشن ہو ہی نہیں رہی ہے. پہلا ریزن یہ ہو گیا. دوسرے ریزن پہ آئیں کہ ہم اسے اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں PCOS, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں, کہ یعنی کہ اووریز ایب نارملی فنکشن شروع ہو جاتی ہیں عورتوں میں. 40 سال سے بعد تو خیر اووریز ویسے ہی اتنا کام نہیں کرتی, ایگس پروڈیوس نہیں ہوتے اس طرح سے,
بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ ایگز آپ کے ہر سائیکل میں پروڈیوس ہو رہے ہوں. لیکن 40 سال سے پہلے جو ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے 20 to 40, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ اووریز ایب نارملی فنکشن کریں گی تو اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلیٹی کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں اسٹین لیونتھل سنڈروم بھی کہتے ہیں. تو آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو اس کے بارے میں کافی انفارمیشن بھی مل جائے گی. تھرڈ ریزن جو ہے, بیسک ریزن کافی حد تک ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا, اس کے بعد کہتے ہیں بھائی ہم نے گیپ رکھنا ہے اپنے بچوں میں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی فیملی پلاننگ کروا لیتی ہیں. بے شمار طریقے آتے ہیں جس میں بی ٹی ایل کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ بی ٹی ایل کروا لیتی ہیں. اس سے ہم کہتے ہیں فلوپین ٹیوبس کو بلاک کر لیتے ہیں. فلوپین ٹیوبس وہ چیز ہوتی ہے جو اووری سے لے کر یوٹرس تک آپ کا ایگ لے کر آتی ہیں. تو جب فلوپین ٹیوب بلاک ہو جاتی گی تو ایگ جو ہے وہ یوٹرس تک پہنچ نہیں پائے گا, تو سپرم جو ہے وہ فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ریورسل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ 5 سال بعد اس کو ریموو کر دیں, بی ٹی ایل جو ہے وہ ریموو ہو گیا, آپ کی جو ہے وہ نارمل ریپروڈکشن ہو سکتی ہے. لیکن اس میں چانسز کیا ہوتے ہیں کہ اس میں جیسے اگر عورت جو ہے وہ پہلے اگر 90% کنسیو کر پا رہی تھی تو اس میں انفرٹیلیٹی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اس کے بعد 5 سال تک پھر عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کیوں نہیں ہو رہا, کیا ہے. ایک اور ڈاکٹر صاحب یہیں پہ, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ, بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک دن پورا پروگرام اس کے اوپر کریں. ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات نوجوان بچے بچیاں جب شادی کرتے ہیں تو وہ پریکاشنری میئرز ان دا بگننگ لیتے ہیں کہ ابھی ہم پڑھائی جاری ہے, تھوڑا سیٹ اپ ہو جائیں, اور وہیں سے پرابلمز جنم لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ چیز یہ آج کل ویسے بھی بچے آئی ڈونٹ نو, ارلی میرجز تو چلے ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن جو بچے کرتے ہی لیٹ 20s میں شادی ہیں تو ان میں یہ پرابلم زیادہ دیکھے جاتے ہیں. بیکاز 32 ایئرز اگر فیمیل اگر 32 ایئرس کی ہو جائے اور وہ کنسیو نہیں کر پا رہی تو 32 ایئرس کے بعد آٹومیٹکلی میڈیکل سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ آپ کی جو ایگز ہیں وہ ریلیز ہونا کم ہو گئے. وہ نہیں رہتی. پور کوالٹی آف ایگ از اندر کاز آف انفرٹیلیٹی. اس میں یہ ہے کہ وہ اگر کوالٹی آف ایگ 40 سال کے بعد وہ چیز نہیں ہوگی, 32 ایئرس کے بعد آپ کا کوالٹی آف ایگ جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دلنشین بہت شکریہ. اینڈ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے انفرٹیلیٹی از اے ویری میجر کاز فیملیز کے ٹوٹنے کے بیچ میں, پرابلمس کے بیچ میں. اینڈ آئی وش وی شوڈ ڈو دا ہول پروگرام آن دس سبجیکٹ. ڈیفینیٹلی. تھینک یو ویری مچ. You're most welcome. I love you, Dr. Adnan. صاحب ایز یوزول بہت انفارمیشن دیتے ہیں آپ. پاکستان کے لیے ایک بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ پہلی ڈے نائٹ 100 بھی پاکستان کے نام ہے, ڈے نائٹ 200 بھی پاکستان کے نام ہے, اور 300 بھی پاکستان 300 بھی پاکستان کے نام. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. See you tomorrow. اللہ حافظ.